السلام علیکم ویورز، آج ہم اپنے ناول کی اگلی قسط شروع کرتے ہیں۔ 18 دن بعد۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ بائک ریسنگ میں تم دونوں پارٹیسپینٹ کر رہے ہو اور جینا ہمارا حرام کر رہے ہو۔ کچھ دن تو سکون کے گزارنے نہیں دیتے۔ ابھی تو ایگزامز ختم ہوئے تھے۔ صوبیہ چلتی ہوئی دونوں پر چیخی۔ آہستہ بول، بہرے نہیں ہیں ہم۔ حیا صوبیہ کو چماٹ مارتے ہوئے بولی۔ چلو یار اب چلتے ہیں، نور ہاتھوں پر سے دستانے اتارتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو، تم لوگ رکو، میں کار لے کے آتی ہوں۔ ماہی بولتی ہوئی پارکنگ ایریا کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ چاروں اس وقت ریسنگ گراؤنڈ میں موجود تھی۔ پرسوں ان کا کمپٹیشن تھا۔ ڈیڈ یہ دیکھ لیں آپ ایک دفعہ پلیز۔ حسان احمد صاحب کے ساتھ اس وقت اسٹڈی روم میں تھا۔ اوکے میں دیکھ لیتا ہوں، احمد شاہ فائل اٹھاتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا نا مجھے لندن جانا ہے، یونی کے پرنسپل نے بہت امید سے بلایا ہے، حسان احمد صاحب کو بتاتے ہوئے بولا۔ احمد شاہ کو نہیں پتا تھا کہ حسان کو پتا لگ چکا ہے کہ ماہی لندن میں ہے۔ ہاں بھائی ضرور جاؤ، کب جانا ہے؟ ڈیڈ کل صبح، کیونکہ پرسوں ریس ہے سو اس وجہ سے کل جانا ہے۔ چلو اب تم جاؤ سونے۔ اوکے ڈیڈ، گڈ نائٹ۔ حسان احمد شاہ کا ہاتھ چومتا ہوا سونے چلا گیا۔ شاہ آپ اسے روکے، وہاں ماہی ہے۔ ہانیہ بیگم جو وہاں کھڑی تھی حسان کے جانے کے بعد بولی۔ سامنا ہو جائے تو اچھا ہے ہانیہ، احمد شاہ سوچتے ہوئے بولے۔ شاہ ہانیہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ ہانیہ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، احمد شاہ ہانیہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ حسان اور علی کی فیملی اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ اوکے موم ڈیڈ خیال رکھیے گا، ہانیہ شاہ اور صبا انصاری دونوں کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ میری پیاری ماما اور پیاری آنٹی، یقین کریں ہم جنگ پر نہیں جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں۔ علی ایک طرف ہانیہ اور دوسری طرف صبا بیگم کو لیے کھڑا تھا۔ اچھا بھی چلو اب فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ اوکے اللہ حافظ ایوری ون، اللہ حافظ۔ سب سے مل کے دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ بے بس ہوں تب سے۔ زین انصاری آگے آتے ہوئے بولے۔ ماہی آجا نیچے۔ نور ماہی کو کال کر کے نیچے بلاتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ۔ ماہی جلدی سے نیچے آتے ہوئے بولی۔ چل یار بیٹھ، پیچھے ریسنگ پوائنٹ چیک کر کے آئیں۔ ابے یار اچھا رک، میں ذرا حلیہ صحیح کراؤں، تو اندر آ جا۔ بس 2 منٹ کہتی ماہی واپس اندر بھاگ گئی۔ ہاں چل، اب ماہی نور کے پیچھے بیٹھتی ہوئی بولی۔ ایک بات بتا، بائک کہاں سے آئی تیرے پاس؟ ماہی یاد آتے ہوئے بولی۔ چوری کر کے لائی ہوں۔ ظاہر ہے رینٹ پر لائی ہوں۔ اچھا تو ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ باتیں کرتے کرتے کل کی لوکیشن پر پہنچی تھی۔ آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد دونوں کافی پینے چلی گئی تھی۔ واپس آتے ہوئے انہیں 6 بج گئے تھے۔ سردیوں کی رات تھی تو برف باری شروع ہو گئی تھی۔ حسان اور علی لندن میں گھر پہنچے تو 5 بج چکے تھے۔ اولیویا سے ملنے کے بعد دونوں آرام کرنے کے لیے روم میں چلے گئے تھے۔ حسان کا روم ماہی کے برابر والا تھا۔ روم میں آنے کے بعد حسان صوفے پر بیٹھا بس ماہی کو ڈھونڈنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو 6:25 ہو رہے تھے۔ اٹھ کے فریش ہونے کے بعد ڈریس اپ ہوئے، موبائل پر میوزک فولڈر اوپن کر کے کچھ سرچ کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ دروازے کھلنے کی آواز پر چوک کے سر اٹھایا تھا اور بس آنکھوں نے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا تھا اور ایک سانگ پلے ہو گیا تھا اور سامنے والے کا حال اس سے بھی برا تھا۔ ماہی جو ابھی دروازے سے انٹر ہوئے ہینڈ بیگ کو اتار کر صوفے پر پھینکتی ہوئی جیسے ہی آگے بڑھنے والی تھی، سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کے اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ اتنے مہینے جو ہمت جمع کی تھی وہ سب ضائع ہو رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں، کہیں کوئی ہے غلط فہمی جو بنی ہے، کھویا نہیں اپناپن، احساس کی راہ چینی ہے۔ ترستی ہے نگاہیں میری، تکتی راہیں تیری، سن کبھی آہیں میری، یہ کیسے میں بتاؤں، اے کاش تم بھی مجھے یوں ہی چاہو جیسے کوئی درد میں سکون چاہتا ہے۔ ماہی کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا۔ حسان قدم قدم چلتا ماہی کے سامنے آ رکا تھا۔ جیسے ہی حسان نے ماہی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ماہی نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ حسان نے دونوں ہاتھ آرام سے ماہی کے گالوں پر رکھ کے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اپنا سر ماہی کے سر سے جوڑ لیا تھا۔ اسے تب بھی یقین نہ ہوا کہ واقعی ماہی ہے، تو ماہی کا چہرہ اونچا کر کے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ لیے تھے۔ ماہی جو اب تک پتھر بنی ہوئی تھی ایک دم ہوش میں آئی اور پیچھے ہونے لگی تھی، مگر حسان نے ہونے نہ دیا تھا، بلکہ ایک جھٹکے سے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ماہی سن اس کے حصار میں کھڑی تھی، بس آنکھوں میں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حسان نے ماہی کو جب اور خود میں بھینچا تو ماہی نے بھی آنکھیں بند کر کے حسان کی جیکٹ پکڑ لی تھی۔
نہ جانے کتنا ٹائم ہو گیا تھا انہیں ایسے کھڑے ہوئے کہ ماہی نے آنکھیں کھولی اور حسان سے دور ہونا چاہا۔ حسان ماہی کو خود سے تھوڑا دور کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور ماہی حسان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کے سن ہو گئی تھی۔ ماہی تم اب کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ حسان ماہی کا چہرہ تھامے جیسے یقین چاہ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، ماہی نے پوری جان لگا کے حسان کو دھکا دیا تھا۔ میری بات سنو، حسان ماہی کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اور کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ ماہی سائڈ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ماہی میری بات سنو پلیز، حسان ماہی کو اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ نہیں سننا، مجھے سن لیا آپ نے، اب جانے دیں مجھے خدا کے واسطے، ماہی اپنا آپ حسان سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ آہستہ، علی اٹھ جائے گا، حسان ماہی کے چیخنے پر بولا۔ کیا بھائی بھی آئے ہیں؟ ہاں، اور تم چلو اب، حسان ماہی کو اوپر لے جاتا ہوا بولا۔ چھوڑیں مجھے، ماہی حسان سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ حسان بنا ماہی کی بات پر کان دھرے ماہی کو لیتے اس کے کمرے میں آیا اور ماہی کو بیڈ پر بٹھایا اور مڑ کر دروازہ بند کیا اور آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ آئی لو یو ماہین حسان شاہ، ماہی جو اٹھ کے جا رہی تھی کہ حسان نے ہاتھ پکڑ کے بولا تھا۔ یہ سنتی ہی ماہی نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماہی میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، حسان ماہی کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ اچھا مذاق کرنے لگ گئے ہیں آپ، ماہی طنزیہ بولی۔ ماہی دیکھیں حسان صاحب، آپ مجھے تکلیف دیں، میری تذلیل کریں، یہ آپ پر سوٹ کرتا ہے؟ کیا یہ آپ مجھ سے محبت کے مذاق کر رہے ہیں؟ ماہی ہنستے ہوئے بولی۔ ماہی میری محبت کا یقین کرو، حسان بے بسی سے بولا۔ محبت نہیں، چال، آپ مجھے دھوکے سے پاکستان لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ تو نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو نفرت ہی کریں آپ مجھ سے۔ ماہی پہلی دفعہ حسان سے ایسے بات کر رہی تھی۔ ماہی جو کمرے سے باہر جا رہی تھی، حسان ماہی کے پیچھے جاتے ہوئے بولا۔ میرے پیچھے نہ آئیے گا، ماہی حسان کو کہتی کمرے سے کیا گھر سے بھی چلی گئی تھی۔ حسان ماہی کو پکارتا اس کے پیچھے آیا تھا، مگر جب تک ماہی کیب میں بیٹھ کے جا چکی تھی۔ کیسے سمجھاؤں ماہی میں تمہیں، حسان گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا۔ تو چلا گیا میرے ہم سفر، ذرا دیکھ مڑ کے ایک نظر، میری کشتیاں ہیں جلی، ہوں تیرے آسماں سے ذرا پرے۔ 1 منٹ آ رہی ہوں۔ دروازہ بجنے پر حیا بیڈ پر سے اٹھتی ہوئی بولی۔ خیریت تو ہے؟ تو یہاں اس وقت؟ حیا ماہی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ واپس چلی جاؤں؟ ماہی غصے سے بولی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، آجا اندر بہن میری، تیری ہی جگہ ہے۔ حیا ماہی کا ہاتھ پکڑے اندر لے آئی تھی۔ ارے واہ جی واہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، صوبیہ ماہی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے آ گئی، کل ریس ہے اس لیے یہاں آ گئی کہ سو جاؤں گی سکون سے، ماہی بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ صوبیہ ماہی کے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں بس سر میں بہت درد ہے، ماہی بیڈ پر بیٹھتی ہوئی لیٹی تھی۔ ٹھیک ہے تو سو جا، میں سر دبا دیتی ہوں، حیا کہتی ہوئی ماہی کا سر دبانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ماہی سو گئی تو دونوں آرام سے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ آج پھر وہ روئی ہے، صوبیہ بالکنی میں آتی ہوئی بولی۔ اور وجہ وہ ہمیشہ کی طرح نہیں بتائے گی، حیا اندر سوئی ہوئی ماہی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اولیویا ماہی کا نمبر دے سکتی ہیں آپ؟ حسان کچن میں آتا ہوا بولا۔ ہاں وہ میرا موبائل پڑا ہے، پہلا نمبر ماہی کا ہی ہے۔ اولیویا آپ کو پتا ہے ماہی کہاں ہے؟ آپ کی بات ہوئی اس سے؟ حسان ریسنٹ لسٹ میں 20 منٹ اگو ٹائم دیکھ کے اولیویا سے بولا۔ ارے وہ آج ہاسٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رکے گا، مجھے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ آپ کو پتا ہے کون سا ہاسٹل ہے؟ ہاں ماہی نے ذکر کیا تھا کہ برنر یونی کے ہی ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ اوکے، حسان باہر جاتا ہوا بولا۔ ہنی کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا لو اور علی کو بھی بلا لو، اولیویا حسان کو باہر جاتا دیکھ کے بولی۔ اولیویا مجھے بھوک نہیں ہے اور علی کا آپ کو پتا ہے وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھے گا، تو آپ ٹینشن نہ لیں اور ریسٹ کریں۔ اوکے بائے۔ حسان اولیویا کو بائے کہتا باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بجے وہ ہاسٹل کے سامنے کھڑا تھا۔ ہے ہو آر یو؟ اندر داخل ہوا تو سیکیورٹی گارڈ آگے آیا۔ لسن آئی نیڈ اے روم نمبر نیمڈ حیا اینڈ صوبیہ، مجھے حیا اور صوبیہ نام کی لڑکی کا روم نمبر چاہیے۔ حسان اس کی طرف نوٹوں کی گڈی پھینکتا ہوا بولا۔ روم نمبر 108۔ سیکیورٹی گارڈ پیسوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اوکے، حسان اوکے کہتا اندر بڑھ گیا تھا۔ تیسرے فلور پر چڑھتا وہ حیا اور صوبیہ کے روم کے باہر کھڑا تھا۔ ٹھک ٹھک، کون؟ اندر سے آواز آنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ کون؟ ایک دفعہ پھر پوچھنے پر بھی وہ نہ بولا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہیں آپ؟ کیا چاہیے؟ جیسے صوبیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے منہ پر ماسک چڑھائے ایک لڑکے کو دیکھ کے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارے رکو، کہاں اندر چلے آ رہے ہو؟ حیا ایک دم سامنے آتی ہوئی بولی۔ حسان نے اسے ہاتھ سے سائڈ پر ہونے کا اشارہ کیا۔ نہیں ہٹیں گے۔ صوبیہ بھی حیا کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر تم دونوں کی اب مجھے آواز آئی تو یاد رکھنا
تم دونوں کا اتا پتہ کسی کو نہیں ملے گا۔ حسان کی سرد آواز سن کر دونوں چپ کر کے سائڈ میں ہو گئی تھی۔ حسان اندر آیا تو سامنے نظر دشمن جاں پر پڑی جو دنیا سے بیگانہ ہوئی سو رہی تھی۔ ماہی، ماہی۔ آگے بڑھ کے حسان نے ماہی کو اٹھایا۔ تم کیسے جانتے ہو ماہی کو؟ ہٹو دور اس سے، صوبیہ دبی آواز میں چیخی۔ تم کیسے جانتے ہو ماہی کو؟ ماہی اٹھو۔ ماہی نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو سامنے نظر حسان پر پڑی جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ماہی ڈر کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں ہوں۔ حسان کو لگا ماہی اسے پہچانی نہیں تو جلدی سے ماسک ہٹاتا ہوا بولا، کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ ماہی بیٹھ کے دوسری طرف سے اترتی ہوئی بولی، تمہیں لینے آیا ہوں۔ حسان ماہی کے پاس آتا ہوا بولا، کس حق سے؟ اور دور رہ کر بات کریں۔ ماہی حسان کو قریب آتا دیکھ کر بولی، حق؟ یہ تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں کیا حق رکھتا ہوں تم پر؟ حسان مانی خیزی سے بولا، وہ رہا دروازہ، وہاں سے باہر نکل جائیں آپ۔ ماہی حسان کی بات اگنور کرتے ہوئے بولی، وہ رہا دروازہ اور تم بھی میرے ساتھ یہاں سے باہر نکلو گی۔ حسان ماہی کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، چھوڑیں اس کا ہاتھ۔ حیا غصے سے بولی، او بی بی، کام سے کام رکھو اپنا، اور بیوی ہے یہ میری۔ حسان نے جیسے دھماکہ کیا تھا ان پر۔ تو نے میرے قرض سے شادی کر لی؟ صوبیہ حیران ہوتی ہوئی بولی، کیا؟ اور اتنی سیریس حالت میں بھی؟ حسان کو ہنسی آ گئی تھی۔ مگر تیرا کرش تو کرکٹر تھا نا؟ حیا ایک دم اس کے جواب میں بولی، دفع ہو جا تو۔ صوبیہ حیا کو بھاڑ میں بھیجتی ہوئی بولی، آپ کا نام حسان احمد شاہ ہے نا، ینگسٹ بزنس ٹائکون؟ صوبیہ اتنی خوشی سے بولی کہ بس۔ جی، اب ہم جائیں؟ حسان جواب دیتا ہوا بولا، ہاتھ چھوڑے میرا۔ ماہی جو ان کی باتوں میں بھول گئی تھی کہ اس کا ہاتھ حسان کے ہاتھ میں ہے، چھڑواتی ہوئی بولی، ٹھک ٹھک ٹھک، یا اللہ اب کون آ گیا؟ حیا پریشان ہوتی ہوئی بولی، او بھائی آپ وہاں چلے جائیں۔ حیا حسان کو چھپنے کا کہتی ہوئی، اوکے۔ حسان ماہی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ کے بالکنی میں جا کے دیوار کی سائڈ پر جا کر ماہی کو گلے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی جو اسے اچانک خود کو بھی کھینچ کے لانے سے نہیں نکلی تھی، حسان کی اس حرکت نے اس کا دل ہی روک دیا تھا۔ حسان نے منہ باہر نکالا تو اسے دو لڑکیاں نظر آئیں، شاید وہ ان کی آواز سن کے آئی تھی۔ صوبیہ اور حیا ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ہی تھے۔ حسان نے واپس منہ کر کے ماہی کو اور خود میں بھینچ لیا تھا۔ ماہی کا سکارف جو سوتے وقت اس نے کھول دیا تھا، اس کی وجہ سے سارے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ حسان نے منہ نیچے کیا تو ماہی بنا حرکت کیے حسان کے سینے سے لگی تھی۔ حسان نے ایک ہاتھ سے ماہی کے بال کان کے پیچھے کر کے کان کو جھٹ سے چوم لیا تھا۔ حسان کے ایسا کرنے سے ماہی نے ایک دم حسان سے دور ہونا چاہا تھا، مگر ایسا ہوا نہ تھا۔ حسان نے ماہی کو تھوڑا اونچا کر کے اس کے گال کے ساتھ اپنے گال لگائے، اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹ لے گیا تھا۔ تم جانے نہیں یہ درد میرا، یا جان کے بھی انجان ہو، ایک پل یہ لگے اپنے ہو تم، ایک پل یہ لگے بیگانے ہو، دل نہ یہ پہیلی بوجھ سکا، تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بھید تم ہی اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا، بن بولے جو تم کہتے ہو، بن بولے ہی وہ سنوں میں، بھر کے ٹک تم کو ان آنکھوں میں، کچھ خواب نئے سے بن لوں میں، نہ اپنا آپ دکھائی دے جب دیکھوں خود کو درپن میں، یہ میں ہوں یا پھر تم ہی ہو، من الجھا ہے اس الجھن میں، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیا، تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بھید تم ہی اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا، دل سے ہیں جڑے یہ دل اپنے، کہنے کوئی رشتہ ہی نہیں، اس پاکیزہ سے بندھن کو دنیا میں کوئی سمجھتا ہی نہیں، جب گھاؤ لگے کوئی تم کو تو درد یہاں بھی ہوتا ہے، جب نم ہوں تمہاری یہ آنکھیں تو دل یہ میرا بھی روتا ہے، تم نے بھی مگر یہ پوچھ لیا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ آخری لفظوں پر ماہی کے آنسو بری طرح گرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے حسان کا گال بھی گیلا ہو گیا تھا۔ گانا ختم کر کے حسان نے ماہی کے گال سے اپنا گال ہٹایا تھا اور ماہی کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے تھے۔ ماہی جو پہلے ہی حسان کے سہارے کھڑی تھی، حسان کے ایسا کرنے سے اس کے گلے لگ گئی اور حسان کی جیکٹ کو پوری قوت سے جکڑ لیا۔ حسان نے ماہی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے دیکھا تھا، وہ لڑکی شاید یہاں کی ہیڈ کو بلانے جا رہی تھی۔ ماہی، حیا نے ہلکی آواز پر ماہی کو آواز دی تھی۔ ماہی ایک دم حسان سے دور ہو کے اندر گئی تھی۔ ماہی تم دونوں نکلو یہاں سے جلدی، وہ انگریزن چڑیل ہیڈ کو بلانے گئی ہے، ہم کل ملتے ہیں تجھ سے، ابھی نکلو تم لوگ۔ صوبیہ نے آگے بڑھ کے ماہی کا سکارف اس کو دیا تھا، مگر تم دونوں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ، آپ دونوں خیال رکھیے گا، چلو ماہی۔ حسان دونوں کو کہتا ماہی کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا تھا۔ ماہی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ماہی، حسان ابھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ ماہی نے وہیں ٹوک دیا تھا، اگر آپ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے تو یہیں اتار دیں مجھے،
माही बेजारी से बोली। ओके। आधे घंटे के बाद हसन ने गाड़ी घर के आगे रोकी तो माही गाड़ी से निकलकर अंदर चली गई। बांट डाला है जिंदगी ने हमें, अपने हिस्से में हम नहीं आए। भाई, माही जब घर में दाखिल हुई तो सामने अली को बैठा देखा। माँ, अली एकदम सोफे से उठ गया था। माही भागती हुई अली के गले लगकर रोना शुरू हो गई थी। बस मेरी गुड़िया, और नहीं रोते, यहाँ कैसे आई? अली माही के आंसू साफ करते हुए बोला। मैं लाया हूँ, हसन अंदर आते हुए बोला। कहाँ से? तूने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया माही को? अली ये सोच रहा था कि हसन माही को ढूंढ के लाया है। ओ भाई, ये इसी घर में रहती है, हसन अली को कहता सोफे पर बैठ गया। अच्छा, अली समझ आने पर इतना ही बोला और माही को लेकर सोफे पर बैठकर बातें करने लगा था। माँ, आप जाकर सो जाएं, 1 बज रहा है। जी भाई, माही कहती सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली गई। तूने खाना खा लिया? हसन अली की तरफ देखता हुआ बोला। नहीं तो तेरे लिए भूखा मर जाता। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हसन अली को सुनाता ऊपर चला गया था। उसे एक खुशी सी थी कि माही उसके पास, उसके सामने है। तो अब मैं क्या करूं? चल दोबारा सो जाता हूं, अली खुद से कहता दोबारा सोने चल दिया था। अली सिर्फ 2 नशे करता था, एक चाय का, दूसरा सोने का। माही, हसन अली, तीनों अपने आने वाले कल से अनजान थे। किसी को कुछ मिलने वाला था तो कोई बहुत कुछ खोने वाला था। हम छीन लेंगे तुमसे ये शाने बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। हम छोड़ देंगे तुमसे यूं बातचीत करना, तुम पूछते फिरोगे अपना कसूर हमसे। हसन जब सुबह उठकर माही के रूम में आया तो कमरा खाली था। माही कहाँ गई है ओलिविया? हसन नीचे आके ओलिविया से बोला। वो तो यूं ही चली गई है। अच्छा, आप ब्रेकफास्ट रेडी करवाएं, मैं अली को बुला लूं तब तक, फिर हमें जाना भी है। हसन ओलिविया से कहता अली के रूम की तरफ बढ़ गया। शुक्र है तुम उठे हुए हो, हसन अली को शूज पहनते देखकर बोला, क्योंकि मुझे पता था कि हमने जल्दी जाना है। अली उठ के अपना मोबाइल उठाता हुआ बोला। चल अब तैयार तो ऐसे हुआ है जैसे वलीमा हो तेरा, हसन अली पर तंज करता हुआ बोला। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। अली दोनों हाथ उठा के बोला। चल अब ये नौटंकी बात में कर लेना। हाँ चलो। ऐन नामुमकिन है मेरी सांस यहीं थम जाए, नामुमकिन है मैं वादों का भरम रख न सकूं। माही, तुझे पता है प्रिंसिपल ने बर्नल के रेसिंग विनर्स को इनवाइट किया है और सुना है कि उन्हें आज तक कोई हरा नहीं सका, और रेस के बाद उनका खुसूसी तौर पर इंट्रोडक्शन होगा। और नूर माही को बताती हुई तेज तेज अंदर जा रही थी कि सामने से आते हुए लड़के से टकराकर नीचे गिरी थी। माही, जो नूर के पीछे पीछे थी, ने जब नूर को गिरते देखा तो तेजी से नूर की तरफ बढ़ी। नूर, तुम ठीक हो? माही परेशानी से बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, मगर अब ये अंधा ठीक नहीं रहेगा, नूर फर्श से उठती हुई बोली। ओ हेलो, क्या उसे बाप का रोड समझा हुआ है? सामने वाला जो शायद कहीं खो गया था अब होश में आया। जी मैं तो सीधा जा रहा था, आप खुद आके टकराई हैं मुझ में। अब सामने वाला भी होश में आया था। वैसे तुम हो कौन? पहले तो कभी नहीं देखा, माही तुनक के बोली। देखें आप, वो भी कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से आने वाली आवाज से रुक गया था। हे वो क्या हुआ है बता मुझे भी, अभी ठीक करती हूँ इसे। तो सोबिया और हया जो अभी यूनि में इंटर हुई थी, इन दोनों को किसी से लड़ते देखकर तेजी से उनकी तरफ आई। वैसे तुम कहीं लाइन तो नहीं मार रहे थे? वो आंखें निकालती हुई बोली। वैसे तुम्हारे लिए एक मशवरा है कि गलती से भी किसी को लाइन वाइन ना मार बैठना, अगर किसी ने खुदा न खास्ता एक आध लगा दी तो तुमने पिचक जाना है, माही उसे तंज करते हुए बोली। सुमद अपने लिए ऐसे लफ्ज सुन के शौक में चला गया था। बोलो भी, चुप क्यों हो गए हो तुम? एक तो तुम आंखें किराए पर देकर आए हो, ऊपर से तुम्हारा 4 आने का ये एटीट्यूड। नूर उसको आगे पीछे से देखते हुए कहने लगी है। और बीबी बात सुनो, मुझे तुम में से कोई बोलने दे रहा है जो मैं बोलूंगा? समद जो यहाँ वहां शीशा ढूंढ रहा था उनकी तरफ आंखें निकालता हुआ बोला। बेशरम। सोबिया भी कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से आती आवाज पर झट से पलटी थी। ओए रोक जल्दी, अली चीखता हुआ बोला। अली क्या मुसीबत है, क्यों चीख रहे हो? हसन और अली जो यूनि में इंटर हो रहे थे। हसन अली के इस तरह चीखने पर बोला, अबे वो देख समद 4 लड़कियों में घिरा खड़ा है, लोग गाड़ी पार्क करके आ जा, मैं जा रहा हूँ। अली जल्दी से बोलता गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा। अली उल्लू के पट्टे, हसन अली के जाने पर बोला और गाड़ी पार्किंग की तरफ मोड़ ली। ओ हेलो मिस, होल्ड ऑन, अली समद के आगे आता हुआ बोला। अब तुम कौन हो कैंचे जैसी शक्ल के? सोबिया भड़कती हुई बोली। भाई ये आपका दोस्त है, माही सोबिया का हाथ पकड़कर साइड पर करती हुई बोली। माही तेरा कौन सा भाई है? हया माही की तरफ हैरत से बोली। अली भाई हैं, ये जिनका मैंने बताया था। माह ये सब कौन है? अली सोबिया की तरफ देखते हुए बोला। अली के माही को माह पुकारने पर कोई था जो वहां चौंका था। भाई ये दोस्तें हैं मेरी, ये सोबिया, ये हया और ये, अरे नूर कहाँ गई? वो नूर है। नूर
जो तंग आके बेंच पर बैठ गई थी। माही उसकी तरफ इशारा करके बोली, नूर ये है अली भाई। माही नूर को पकड़ के अली के सामने लाती हुई बोली, भाई। माही बोलते बोलते रुकी थी। माही क्या वहां खड़े सब इन दोनों को देख रहे थे। अली और नूर एक दूसरे को गौर से देख रहे थे क्योंकि नूर अली से काफी मुशाबहत रखती थी। क्या हो रहा है यहाँ? हसन हुज़ैफा के साथ आते हुए बोला, मगर वहां हसन की सुनने वाला कोई नहीं था। नाम क्या है आपका? अली हिम्मत करके बोला था, नूर, माह नूर जैन। नूर के कहते ही अली ने आगे बढ़कर नूर को गले लगा लिया था। माह नूर, मेरी नूर, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। अली के आंसू नूर के स्कार्फ पर गिर रहे थे। अली भाई, नूर रोते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम याद है? अली नूर को दूर करते हुए बोला, 6-7 साल की बच्ची में इतना दिमाग तो होता है कि वो अपने माँ बाप भाई का नाम याद रख सकती है। नूर दोबारा अली के गले लगते हुए बोली, मैं याद हूँ। हसन नूर के सामने आता हुआ बोला, आप? नूर ने सोचते हुए अली की तरफ देखा। हनी भाई। नूर ने मुड़कर एक दफा फिर अली को देखा था और अली ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। हनी भाई, आप इतने स्मार्ट और डैशिंग हो गए हैं। नूर कहती हसन के गले लग गई थी। तुम आज भी नहीं बदली माँ, तुम आज भी हसन को मुझसे ज्यादा हैंडसम कह रही हो। अली मुंह बना के बोला। उसकी बात पर सब हंसने लग गए थे। आप क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं? यू आर सो हैंडसम एंड डैशिंग। माही अली को कहती अली के साथ खड़ी हो गई थी। वो इस तरह हसन को इग्नोर कर रही थी जैसे वहां हसन हो ही ना। दैट्स लाइक माई सिस्टर। हम यहाँ सफाई करने आए हैं क्या? समद गुस्से से बोला। नूर, तुम्हें समद याद है जिससे तुम्हारी कभी नहीं बनती थी? हसन नूर को मुखातब करता हुआ बोला, याद है, शुक्र है मैं तुम्हें याद हूँ। समद अजीब अंदाज में बोला जिस पर किसी ने गौर न किया था सवाई नूर के। अली माही के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। माही ने अबरू चुकाते हुए इशारे से पूछा, ये जो तुम्हारी दोस्त है सोबिया, ये अंगेज या कमिटेड तो नहीं है? नहीं, क्यों? तुम्हारी भाभी बनाने का सोच रहा हूँ। अली हंसते हुए बोला। फिर आप सोचते ही रहें। माही भी हंस के बोली, क्यों? क्योंकि सोचने से काम नहीं बनता, करने से होता है। माही हंस के कहती आगे निकल गई थी। हुज़ैफा भाई। हया जाते जाते रुक के पलटी थी। जी बहना। हुज़ैफा भी उसी के अंदाज में बोला था। उनकी आवाज सुन के सब इन दोनों की तरफ मतवज्जा हुए थे। मुझे ये कहना था कि मेरी दोस्त को जरा कम क्यों नहीं, माही ने कहते साथ ही दौड़ लगा दी थी। माही की बच्ची रुक, हया कहती माही के पीछे भागी। चलो हम प्रिंसिपल से मिलके आ जाते हैं, हसन कहता हुआ आगे बढ़ गया। नूर, मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में, ठीक है? जी भाई। नूर कहते साथ सोबिया के साथ माही और हया के पीछे चल दी थी। हेलो। माही गर्ल्स रेस्ट रूम में थी कि फिर से मोबाइल पर वही अनजान नंबर से कॉल आती देखकर कॉल उठाती हुई बोली, तो मिस माही, अपनी बात याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। देखो अभी तुम्हें तकलीफ होगी मगर इतनी नहीं होगी जितनी बाद में होगी। हो गया तुम्हारा, अब मुझे कॉल नहीं करना। माही ने कहते साथ कॉल काट के मोबाइल ऑफ कर दिया था। माही, चलो अनाउंसमेंट हो रही है। नूर अंदर आती हुई बोली। हाँ हाँ चल। माही जो अपनी सोचों में गुम थी चौंकती हुई बोली, तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ सही है, चल चलते हैं। माही कहती नूर का हाथ पकड़ते बाहर निकल गई थी। सुनो, तुम जीत हो मेरी तभी मैं हार जाती हूँ। फर्स्ट लाइन में हसन और अली और 1-2 लड़के खड़े थे जबकि माही और नूर तीसरी लाइन में थे। हसन अली दोनों को ही इस बात का इल्म न था कि नूर और माही भी रेसिंग में हैं। 1 2 3 गो सुनते ही माही ने स्पीड 200 की कर दी थी। पहले नूर फिर अली को क्रॉस करके जैसे ही हसन के बराबर से गुजरी थी चौंक गई थी। उसे उस लड़की की बातें याद आ रही थी जिसकी वजह से वो हसन से पीछे हो गई थी। हसन माही दोबारा बराबर चल रहे थे कि फिनिश लाइन क्रॉस करने से पहले ही माही ने बाइक की स्पीड कम कर ली थी और तब ही हसन माही को क्रॉस कर फिनिश लाइन क्रॉस कर गया था। हसन ने आगे जाके बाइक मोड़ के बिल्कुल माही की बाइक के सामने लाके रोकी थी। माही ने जब हसन को हेलमेट उतारते देखा तो अपना भी उतार लिया था। जब पार्टिसिपेट किया था तो बाइक की स्पीड क्यों कम की? क्यों जितने दिया मुझे? हसन माही को देखता हुआ बोला। इतने में नूर, समद, हुज़ैफा, हया, अली, सोबिया सब वहीं आ गए थे। वो इसलिए क्योंकि आज आप बहुत कुछ हार जाएंगे। माही बोलते साथ ही बाइक मोड़ के दूसरी तरफ चली गई थी जबकि सब उसके जवाब पर हैरत से उसे जाता देख रहे थे। हसन, अली ने हसन को आवाज दी जो अभी माही के पीछे गया था। चलो यार चलें, कहीं उनकी लड़ाई ना हो जाए कल की तरह। सोबिया उनको कहती हुई देखने लगी। क्या? सोबिया अली की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? कल उनकी कब लड़ाई हुई? जब हसन भाई माही को लेने हॉस्टल आए थे। अब चलें, हया अली को बताती हुई आगे बढ़ गई। मुआफ करते हैं तुम पर हम अपना गम, जाओ खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। ना रास्ते ही में ठहरें न अपने घर जाएं, ये फैसले की घड़ी है, चलो छिड़ जाएं। माही बाइक रोको। हसन माही के बराबर बाइक लाता हुआ बोला, माही स्टॉप द बाइक राइट नाउ।
حسان کے چیخنے پر ماہی نے بائک روک دی تھی۔ اترو، حسان ماہی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ماہی بنا کچھ کہے نیچے اتر گئی تھی۔ دن کا 1 بج رہا تھا، مگر سردیوں کی وجہ سے مغرب کا وقت لگ رہا تھا اور آہستہ آہستہ برف باری بھی شروع ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے ماہی؟ تم یقین کیوں نہیں کر رہی؟ ماہی جو گھوم کر جا رہی تھی کہ حسان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہی یقین کر لو، تم مجھے سزا دے دو مگر اس طرح نہیں کرو۔ ماہی بنا کچھ کہے کھڑی رہی۔ تھوڑی دور علی، صوبیہ، نور، سمد، حذیفہ، حیا سب کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماہی، حسان نے بے بسی سے ماہی کو پکارا تھا۔ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ اچھا وہی کریں گے؟ ماہی طنز کرتے ہوئے حسان کی بات دہراتے ہوئے بولی۔ ہاں تم آزما کر دیکھ لو، حسان کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، ماہی کہتی حسان کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔ پاکستان چلے جائیں آپ اور کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی۔ حسان شوق ہو کے ماہی کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اندازہ ہے تمہیں؟ حسان ماہی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑتا ہوا سختی سے بولا۔ ہاں ہے اندازہ، اور جو کہا ہے میں نے صحیح کہا ہے۔ میری زندگی سے چلے جائیں آپ۔ سنا آپ نے؟ ماہی حسان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حسان ماہی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر قریب کرتا ہوا بولا۔ محبت؟ کیسی محبت؟ کیسی محبت؟ ماہی اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی ہنستی ہوئی بولی۔ میں آج تک وہ دن نہیں بھولی جس دن آپ نے میری محبت کو گالی دی تھی۔ یاد ہے جب موم نے کہا تھا کہ حسان ماہی محبت کرتی ہے تم سے، تب آپ نے کیا کہا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جسے کہیں سے بھی محبت ملے وہ وہی اپنی پرانی محبت کو بھول کے اس کے پاس چلی جائے گی۔ پہلی بار میرا دل کیا تھا کہ میں مر جاؤں۔ آج بھی آپ کا دیا گیا ہر زخم یاد کر کے سوتی ہوں۔ ماہی معاف کر دو پلیز۔ حسان ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ برف باری زور پکڑ چکی تھی۔ میں مر جاؤں گا ماہی، اور آپ مجھے مار چکے ہیں۔ انفیکٹ آپ صحیح تھے، مجھے کوئی محبت نہیں ہے آپ سے، جسٹ وقتی احساس تھا، بے وقوفی تھی۔ ماہی اپنے ہاتھ حسان سے چھڑوا کے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ ماہی، حسان کی دھڑکن رک گئی تھی۔